اس وقت ہم ایبٹ کی خوبصورت ترین مقام شملہ پہاڑی کے قریب کھڑے ہیں اور خوش قسمتی سے آج ہم مہمان ہیں ہزار ڈویژن کے نامور مشہور زمانہ براڈ کاسٹر اینکر صحافی کاشف ملک صاحب کے آج ہم مہمان ہیں اور ان کے گھر پر موجود ہیں. کچھ خاص مہمان آئے ہوئے ہیں کراچی سے، علی پور سے، ایبٹ آباد سے، جن کی آمد نے آج کی اس محفل کو چار چاند لگا دیے ہیں. ایبٹ آباد کا آج کا موسم بھی بڑا شاندار ہے. ہمارا کیمرہ مین آپ کو ویو دکھا رہا ہے ایبٹ آباد کا. آج واقعی ایبٹ آباد آپ دکھائیں ذرا، ایبٹ آباد واقعی منی لنڈن لگ رہا ہے. اور ایبٹ آباد جس طرح کہتے ہیں نا کہ زمین پر جنت ایون آن ارتھ والی بات ہے، انتہائی خوبصورت، انتہائی زبردست یہ شہر جو ہے وہ آج نظر آ رہا ہے. بارش کے بعد مطلع جو ہے وہ صاف ہوتا جا رہا ہے اور ایبٹ آباد کی خوبصورتی اپنے جوبن پر ہے. آج ہمارے جو خاص مہمان ہیں ان سے بھی گپ شپ کریں گے. پہلے کاشف ملک صاحب سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب بڑی نوازش، بہت شکریہ. آج آپ نے چار چاند لگا دیے ہیں اور جنگل میں منگل بنا دیا ہے. زبردست، بڑی نوازش، بہت مہربانی. کیا کہیں گے جی؟ سر بہت شکریہ آپ کا. آپ سب لوگ آئے، میرے مہمان، میرے بھائی کراچی سے ملک صفدر صاحب آئے ہیں خاص طور پہ. جی سردار صاحب موجود ہیں، مطلب ان کے ساتھ ملک علی اکثر صاحب ہیں، کوثر نقوی صاحب، سارے دوست سارے آئے ہیں. آپ سب کا شکریہ جی، آپ کی مہربانی. آپ لوگ آئے. میں تو ظاہر ہے رہتا ہوں، میرا گھر ہے تو باقی یہ جنگل نہیں ہے، یہ بالکل شہر ہے اور کینٹ کے بالکل خوبصورت جگہ ہے، درخت جہاں پر موجود ہیں جنگل میں منگل آپ نے بنا دیا ہے. میں نے یہ کہا مہربانی جناب، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ لوگوں نے یہ سعادت بخشی تو آپ میرے گھر پہ آئے تو جب بھی آباد رہے، آباد رہے. ملک صفدر صاحب ذرا نزدیک آئیں جی. ویو بڑا زبردست ہے. یہاں پر ٹیرس پر ہم کھڑے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ساتھ ساتھ گپ شپ بھی ہو جائے اور ایبٹ آباد کی خوبصورتی سے آپ بھی لطف اندوز ہوں، انجوائے کریں. کیا کہیں گے جی اس خوبصورت جگہ پر آ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کراچی میں تقریباً 22-23 سال سے رہ رہا ہوں. جی میرا بہت کم آنا جانا ہوا ہے. یہ جنت نظیر وادیوں میں بہت کم گھوما ہوں اور آج میزبانی کا موقع ملا ہے ہمارے پیارے دوست کاشف ملک صاحب کو اور اشتیاق تھا مجھے ایبٹ آباد دیکھنے کا بھی. تو میں واقعی آج دیکھ کے میں کہتا ہوں لوگ سوئٹزرلینڈ کیوں جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سوئٹزرلینڈ یہ ہیں اور میزبانی ہو کاشف ملک جیسے لوگوں کی تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بہترین ویو پوائنٹ ہے شملہ ایبٹ آباد. تو میں آپ سب کا بہت مشکور بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت زبردست ہماری دعوت بھی کی، ہمیں یہ ویو بھی دکھایا اور بارش نے چار چاند لگا دیے اور آپ لوگوں کی میزبانی کا آپ کا شکریہ. آپ آئے اور آپ نے جو جناب وہ آئے کہتے ہیں نا، آپ آئے اور آپ کے آتے ہی ساری رونق بخش گئی، رونق ہو گئی اور بارش ہو گئی اور بہت زبردست ہو گیا. بس یہ تو آپ کی محبت تھی اور خلوص تھا. بارش بھی تھی، محبوب بھی تھا، کھانا بھی تھا. اچھا ملک صاحب آپ کے محبوب ہیں، زبردستی. کاشف ملک صاحب نے آج بڑی پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا ہے. سردار صاحب کیا کہیں گے جی ملک صاحب کے حوالے سے، ان کی دعوت کے حوالے سے، آج کے ماحول کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے؟ جی افتخار صاحب، ملک صاحب کی شخصیت بھی بڑی پرخلوص ہے، ان کی دعوت بھی بڑی، آج کی جو دعوت تھی بڑی پرخلوص دعوت تھی اور سارے دوست جو ہیں انہوں نے اکٹھا کیا. نقوی صاحب بھی آئے ہیں، کراچی سے بھی دوست آئے ہیں، علی پور سے بھی آئے ہیں. بڑی اچھی محفل ہوئی، بڑی اچھی دعوت تھی اور بڑی گپ شپ ہوئی. ویدر کی کنڈیشن بھی آپ کے سامنے تھی. زبردست. آج تو میں سمجھتا ہوں خاص کر ملک صاحب کا جو گھر ہے نا، جو اس کا ویو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسا ویو ہے. آپ نے منی لندن کا، میں تو منی سوئٹزرلینڈ سے کہوں گا کہ یہ بالکل جسٹ لائک سوئٹزرلینڈ ہے. بالکل جی. کہتے ہیں ناروے کا دارالحکومت اوسلو بھی اسی طرح ہے. اور ہمارے کچھ اور بھی مہمان ہیں. علی پور سے تنوری صاحب آئے. تنوری صاحب ذرا نزدیک آئے نا جی. علی پور کی گرمی اور یکدم ایبٹ آباد کا ٹھنڈا موسم کیسا لگا؟ یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہم جو ہے نا 42-43 ڈگری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے نا اتنا زبردست موسم ہے. آپ سب لوگوں کا اور سب سے پہلے ملک کاشف کا بہت بہت شکریہ. اتنا اچھا گلدستہ، اتنی اچھی خوبصورت لوکیشن، اتنا زبردست موسم. اور کیا کہتے ہیں فردوس بری است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است. زبردست. کراچی سے ہمارے جو دیگر مہمان ہیں ذرا میرے ساتھ آئیے گا، ان سے بھی آپ کو گپ شپ کرواتے ہیں اور یہاں سے ایبٹ آباد شہر کا ویو بھی. ملک صاحب سے بات، ملک ذرا نزدیک آ جائیں جی. حاجی ارشاد صاحب سے دو باتیں کریں نا. میں تمام دوستوں کا شکریہ اور بالخصوص کاشف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بہانے ہم نے ایبٹ آباد کے خوبصورت موسم کو بھی انجوائے کیا اور پرتکلف دعوت کو بھی انجوائے کیا. میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. زبردستی. کیا کہیں گے سر؟ ماشاء اللہ جی، بہت پیارا علاقہ ہے. اچھا لگ رہا ہے نا؟ خوبصورت. جتنے خوبصورت ہیں ملک کاشف اسی طرح خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا علاقہ ہے، بہت پیارا علاقہ ہے. کوثر نقوی صاحب بھی ہیں، بڑے سینئر صحافی ہیں، ہزارہ ڈویژن کے. منجے وہ دور کھڑے ہیں. نقوی صاحب اس محفل کے حوالے سے کیا کہیں گے جی؟
میں جی کاشف ملک صاحب کا خصوصاً مشکور ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا اپنی رہائش گاہ پہ شملہ ہل پہ، بلکہ بہت سے جو دوستوں سے بھی متعارف کروایا، جو کراچی سے ان کے مہمان آئے ہوئے تھے ان سے متعارف کروایا. اور آج خصوصی طور پہ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا، مونسون کی بارش تھی، کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بڑی اچھی بارش ہوئی، اس سے موسم اور زیادہ خوشگوار ہو گیا. میں سب دوستوں کا خصوصاً کاشف ملک صاحب کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. بالکل جی زبردست. ملک صاحب نہ ہوتے تو شاید اتنے خوبصورت نظاروں سے ہم لطف اندوز نہ ہوتے. اور یہاں سے ہمارے کیمرہ مین آپ کو ایبٹ آباد شہر کا منظر یا نظارہ دکھا رہے ہیں، اور جس جگہ کاشف ملک صاحب کا گھر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب بڑے خوش نصیب ہیں، یہاں بیٹھ کر وہ ان خوبصورت نظاروں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. خود بھی بڑی پیاری شخصیت ہیں، اور سامنے ایک طرف میرا جانی، ایک طرف ٹھنڈیانی کی فلک بوس برف پوش پہاڑیاں بھی ہیں. بڑی نوازش. ملک صاحب خوش رہیں، آباد رہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمیں اور ان پیارے لوگوں کو بلاتے رہیں گے اور ہماری ملاقات اسی طرح کرواتے رہیں گے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.